الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان سے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جب بندے کو پیدا کیا تو بندے کے اوپر کچھ حقوق عائد کیے۔ ایک حق جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حقوق، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے فرائض احکامات بندے پر عائد کیے ہیں، جس کے اندر انسان سے اگر کوتاہی ہوتی ہے، لا علمی کے بنیاد پر، نسیان کی بنیاد پر، کوتاہی کے بنیاد پر اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا کہ بندے پر بندوں کا حق ہے۔ ایک بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے ارد گرد رہنے والے ساتھی پر اس کا حق ہے۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے بہت سارے حقوق کا ذکر ملتا ہے، لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کا بندوں پر حق ہے۔ اس کے اندر اگر کوتاہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی نہیں دیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے حقوق کے بعد اگر ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، جس کے نہ جاننے کی وجہ سے یا ان حقوق کے کوتاہی کی وجہ سے آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ماہ محرم کو عجیب و غریب کیفیت کے اندر لوگوں نے شامل کر دیا، غم کا مہینہ بنا دیا۔ ماہ محرم جیسے ہی ختم ہوتا ہے، ماہ سفر کی ابتدا ہوتی ہے، ماہ سفر کو نحوست والا قرار دیا۔ ماہ سفر جیسے ہی ختم ہوگا، آپ اور ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے کہ ہمارے شہر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں عام طور پر نظر آتی ہے جس کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے، ان کے حقوق کا مطلب کیا ہے۔ میں اور آپ اگر ان کے حقوق کو جانیں گے تو ممکن ہے کہ ان کی اسی طرح تعظیم و توقیر کریں گے، ان کی اسی طرح محبت کریں گے جس طریقے سے شریعت اسلام نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کے اندر تفصیل سے آپ کو ملے گی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، سارے لوگوں سے کہہ دیجئے جو تا قیامت تک آنے والے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجایا گیا ہوں۔ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ساری چیزوں کے لیے میں رسول ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر ابتدائی آیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب عالمین کے لفظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جس طرح اللہ رب العالمین سارے
عالم کا رب ہے، اس سارے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اگر کوئی شخص اس امت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبض اجرت میں میری جان ہے، اگر میری امت میں چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، اس تک اس بات کا علم پہنچ جائے، اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ میں آخری نبی ہوں، اور لا یؤمن بی ہذہ الامہ، اس امت میں میری شریعت پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، سوائے جہنم کے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ، یہ حدیث سے اس بات کا علم ہوا کہ سارے عالم کے لیے ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں جو نہ دیکھے اور ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر آیا اس کے لیے ایک طوبہ ہے، ایک ایسا درخت جنت کے اندر جو بہت خوش نصیب لوگوں کو دیا جائے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کو وہ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور اس کے بعد میری تعلیمات پر ایمان لے کر آیا تو 7 مرات 7 درخت 7 طوبہ اس کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں ہمارا شمار کیا ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی بات جس سے اس بات کا علم ہوا کہ سارے عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور رسول ہے، اس کے بعد کسی نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ مجھ پر اور آپ پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ سورہ اعراف کی اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ اور اس کو اللہ کا بندہ تصور کرو۔ اگر میں اور آپ کلمہ شہادت پر تھوڑا سا توجہ ڈالتے ہیں یا غور فکر کرتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتے ہوئے ایمان لایا جائے۔ عبدہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی مناسبت سے بابرکت سفر تھا، ایسا سفر کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ ساتوں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے جب بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لقب سے آپ نے پکارا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ بابرکت ذات ہے، تمام قسم کی تعریف اس کے لیے جس نے اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ ایسے بابرکت محفل کی مناسبت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ بندے سے پکارا گیا، جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ تصور نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، پہلا حق مجھ پر اور آپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہوئے ایمان لایا جائے۔ اس سے بہت ساری بھلائیاں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص بندہ نہیں مانتا ہے تو قرآن کی متعدد آیات اور حدیث مبارکہ کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بندوں کے لیے کوئی نمونہ اگر ہے تو وہ بندہ ہی ہو سکتا ہے، وہ بشر نہیں ہو سکتا، وہ جنات نہیں ہو سکتا، وہ نور نہیں ہو سکتا، کیونکہ نوری مخلوق کی کیفیت جدا گانا
ہمارے سامنے آتی ہے. آگ سے بنی ہوئی مخلوق کی کیفیت صفات جداگانہ نظر آتے ہیں، لیکن بشر کے سلسلے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبد کا لفظ استعمال کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا فقولوا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے تم اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرو. میرے بھائیوں، پہلی آیت پہلے حق کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس سے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنا ہے کہ حقیقتاً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ اور رسول تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر اس دائرے سے کوئی ہٹتا ہے، اس دائرے سے نکلتا ہے، تو یقیناً کئی اور راہوں پر چلا جاتا ہے، اور یہ وہ ایسی راہیں جہاں پر غلو کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے بشر اور فرشتوں کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط عقیدے پنپتے ہیں، اور کئی ایسے عقیدے ماحول و معاشرے میں پائے جاتے ہیں.